خوشخبری بغیر ایڈوانس کے موٹر سائیکل لے لو. آؤ میرے عزیزوں، میں بھی جامعہ صدیق مدرسہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سٹیج پر بیٹھ کے آپ کو خوشخبری سنا کے جا رہا. خوشخبری یہ خوشخبری سرکار مدینہ روح قلب و سینہ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. فرمایا خوشخبری فجر کی اذان سن کے جو اٹھے گا، استنجے سے فارغ ہو کے وضو کرے گا، مسجد میں آنے سے پہلے سنت گھر پڑھ کے آئے گا، سنت پڑھنے والے کو کہہ دو اس کی جنت کا میں محمد ضامن بن گیا. لیکن یہ کرے گا کوئی نہیں، کرے گا کوئی نہیں. اسے پتا ہے کہ مسجد کے نل پر ھذا من فضل ربی بیٹھ جاؤ نیچے. ہمارے تو پنجاب میں سردی میں بڑے ہیٹر لگے ہوتے ہیں نا. قاری شبیر صاحب کو پتا ہے، اللہ اکبر، ہیٹر کے آگے ایسے کھڑے ہوں گے یقین جانو کہ بس دوسرا کوئی آگے کھڑا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. پھونک کے قدم رکھو مسجد کے معاملات کے اندر، مسجد کے معاملے کے اندر. یہ اللہ کا گھر ہے میرے عزیزوں. کسی کے ڈرائنگ روم میں جاؤ گے، کسی کی بیٹھک کے اندر جا کے بیٹھو گے، ہلنا بھی گوارا نہ کرو گے. ماتھے پہ پسینہ آئے گا میرے عزیزوں، اس کو صاف کرنا بھی گوارا نہ کرو گے کہ میزبان دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے، مہمان کی بے کرامی نہ کر دے، اس کی بیٹھک کی، اس کے اتاق کی بے کرامی نہ کر دے. اور لوگوں، خدا کے گھر میں آنے سے پہلے ہاتھ منہ کو پیروں کو اچھی طرح دھو لیا کرو. پروردگار عالم نے اپنے گھر کا مقام عزت بتلا دی، اپنے مقام کا شان بتلا دیا، اپنے آگے کھڑے ہونے کا طریقہ بتلا دیا. فرمایا میرے بندے تیرا باطن پاک ہے، تیری روح پاک ہے، تیرا دماغ پاک ہے، تیرا دل پاک ہے، لیکن آنے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا، کلی کر کے منہ صاف کر لینا، ناک کا مسا کر لینا، استنشاق کر لینا، ناک میں پانی ڈال کے ناک کا گند جھاڑ لینا، چہرے پر چھپاکا مار لینا، سر کا مسا کر لینا، بازوؤں کو ہاتھ کونیوں سمیت دھو لینا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لینا، سر کا مسا کر لینا، کان صاف کر لینا، گردن صاف کر لینا، پیروں کو صاف کر لینا. اے میرا بندہ، میں رب نہ ظاہر تیری نہ پاکی چاہتا ہوں، نہ باطن میں تیری نہ پاکی چاہتا ہوں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، پروردگار عالم نے ماں کی کوکھ میں پاک رکھا، ماں کی گود میں پاک رکھا، صبح اٹھے تو منہ دھلا کے پاک رکھا، اپنے گھر وضو کرا کے بلایا تو پاک رکھا. تو تیرا میرا پروردگار عالم اللہ اکبر بیوٹی پارلر والوں سے زیادہ سجاتا ہو، وہ اللہ جل شانہ کیسے برداشت کرے گا کہ بے نمازی کی بے نوری تیرے چہرے پہ پڑ جائے، بے ایمانی کی بے ایمانی تیرے چہرے پہ پڑ جائے. وہ پروردگار عالم کیسے برداشت کرے گا جھوٹ کی لعنت کی پھٹکار تیرے میرے چہرے پہ پڑ جائے. وہ اللہ کیسے برداشت کرے گا حرام کا لقمہ تیرے میرے اندر چلا جائے. باقی کو کے اندر تھے، ادھر پیشاب کی تھیلی، ادھر پخانے کی تھیلی، ادھر میرے عزیزوں خون کی تھیلی، ادھر فاسد مادوں کی تھیلی. پروردگار عالم نے اس زبان کو انتا پاک جگہوں پہ پاک رکھا. الہ العالمین کیوں پاک رکھا؟ فرمایا دنیا میں جائے گا اس زبان کو پاک ہی رکھنا. جب یہ تیری زبان چلے تو خدا کا قرآن نکلے، نبی کا فرمان نکلے. ابھی اس امت کے ہیرے تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سفید ریش داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کتنوں مقدروں والے جن کی جوانی جن کے بڑھاپے کو پروردگار عالم نے قبول فرما لیا. یہ بولتے ہیں تمہارے منہ سے سبحان اللہ نکلتی ہے، دنیا کی کوئی بات نہیں کرتے، منسٹری کی کوئی بات نہیں کرتے، ووٹ سپورٹ کی کوئی بات نہیں کرتے، 24 گھنٹے بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور لوگوں زبان ان کی ہوتی ہے، کان میرے آپ کے ہوتے ہیں، تلاوت یہ کرتے ہیں، محسوس ہم کرتے ہیں، اللہ اکبر معذور ہم ہوتے ہیں، سینہ ہمارا قبول کرتا ہے، کانوں کے ذریعے آواز دل تک چلی گئی، منہ سے خود بخود سبحان اللہ نکلنے لگ جاتا ہے. یہ انسان کی مشین ہے میرے عزیزوں، پورے وجود کے اندر ہاتھ پیر ہے. اللہ اکبر میرے عزیزوں، ہاتھ بھی قیمتی، پیر بھی قیمتی، چہرہ بھی قیمتی، دماغ بھی قیمتی، لیکن سب سے زیادہ قیمتی چیز دل ہے. پروردگار عالم نے اسے پردے میں چھپا رکھا ہے.
بیتullah شریف قیمتی اللہ نے جل شانہ نے اس پہ غلاف چڑھا دیا. میرے عزیز و قرآن قیمتی شے ہے, پروردگار عالم نے اس پہ غلاف چڑھا دیا. دل قیمتی چیز ہے, پروردگار عالم نے اس پہ غلاف چڑھا دیا. فرمایا اے حوا کی بیٹی, گلی گلی نہ پھریو, پولیو کے قطرے پلاتے نہ پھریو, پھول پلازے کے اوپر پرچی کاٹتے نہ پھریو, بسوں کے اندر گلاس اور پانی کی بوتل لے کے دھکے کھاتے نہ پھریو. جس طرح بیت اللہ کو قیمتی سوکھر کر کے میں نے اس پہ غلاف چڑھا دیا. اے عورت, اے حوا کی بیٹی, اے میری بندی, تیری تطہیر تیری پاکیزگی پر تیرے چہرے تیرے وجود کو بھی قیمتی بنا کے میں نے اس پہ غلاف چڑھا دیا. تیرا منصب کوئی نہیں, تیری شان کوئی نہیں. سبزی والے کی دکان پہ نظر نہ آئیو, فروٹ والے کی دکان پہ نظر نہ آئیو, ٹریکلین والے کی دکان پہ نظر نہ آئیو, بینکوں کے اندر بجلی کے بل بلاتے ہوئے گلی لائنوں میں نظر نہ آئیو. الہی میں کیا کروں؟ فرمایا گھر کے اندر بیٹھ جا, اپنے چادر چار دیواری کے تقدس کو پمان نہ کر. میں تیری گود کا بات کروں گا, میں تیری گود میں بیٹا دوں گا, میں تیری گود میں بیٹی دوں گا. الہی میں کیا کروں؟ قرآن سامنے رکھ کے بیٹھ جانا, قرآن کے مطابق تربیت کرنے لگ جانا. بیٹی تیری ہوگی رابعہ بسریہ میں بناؤں گا, بیٹا تیری گود میں آئے گا وقت کا عبد القادر جیلانی میں بناؤں گا. لیکن میں نے کہا نہیں جی نہیں, مجھے تو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی عادت ہے. یہ موضوع کو میرے عزیزوں اس لیے اس وقت میں نے لیا ہوا کہ میرے عزیزوں میں تمہارے پڑوس کے اندر بیٹھا ہوں, جسے تم اپنی مہاجری زبان میں, تم حیدرآبادی زبان میں پاڑا کہتے ہیں, ہمارے زبان میں محلہ کہتے ہیں. اس وقت محلے میں بیٹھا ہوں, دائیں طرف بھی آواز آ رہی ہے, بائیں طرف آمنے سامنے آ کے پیچھے آواز آ رہی ہے, کیونکہ پاک دامن عورتوں کا گھر ہے, مسلمانوں کا گھر ہے. رب کعبہ کی قسم, تم تو اللہ جل شانہ نے تمہیں اتنا پاک بنایا. پروردگار عالم یہ بھی نہیں چاہتا کہ سورج بھی تمہارے چہروں کو دیکھ سکے. لیکن میری بیٹی اپنی عزت کا جنازہ نہ نکالیو. میری بیٹی تو, تیرا نام تو کنیز فاطمہ, تیرا نام تو کنیز رقیہ, تیرا نام تو کنیز زینب ہے, تیرا نام تو کنیز عائشہ ہے, تیرا نام تو کنیز زینب ہے, تیرا نام تو کنیز ام کلثوم ہے, تیرا نام تو کنیز خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو ان پاک دامن عورتوں کی خادمہ ہو, تم تو ان کی روحانی بیٹیاں کہلاتی ہو. خدا پاک کی قسم ہے, اگر وہ نبی کے بستر پہ بیٹھی ہوتی تھی, ان کے گلے سر میں دوپٹہ نہیں ہوتا تھا, جبرائیل بھی ان کا ننگا سر دیکھ کے ان کے کمرے میں داخل نہیں ہوتا تھا. تم نے کیوں اپنے باپ دادے کی, اپنے پھرکوں کی عزت کے جنازے نکال دیے؟ روٹی کی تیرے پاس کمی نہیں, کپڑے لتے کی تیرے پاس کمی نہیں, تجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ جل شانہ نے تیرے ساتھ چار چار نوکر کھڑے کر دیے. الہی وہ نوکر کون سے؟ فرمایا دنیا میں آئی تیرے لوٹڑے پوٹلوں کے لیے, تیرے پیمپر کے لیے, تیرے فیڈر کے لیے, تیرے دودھ کے لیے, تیری غمی خوشی کے کپڑوں کے لیے, تیرے سرمے پاؤڈر شیمپو لوشن کے لیے. اللہ جل شانہ نے تیرے باپ کو تیرا نوکر بنا دیا. پیدا ہوئی تیرا ابا تیرا نوکر بن گیا, جوان ہوئی تیرا باپ بوڑھا ہو گیا. پروردگار عالم نے تیرے بھائی کو جوان کر دیا. جہیز یہ اکٹھا کر کے لائے گا, پیٹی یہ لے کے آئے گا, بستر پیٹی میں یہ لے کے آئے گا, فریج واشنگ مشین یہ لے کے آئے گا, پنکھا یہ لے کے آئے گا, ٹرک کے ٹرک جہیز کے یہ لے کے آئے گا. اللہ غنی, لال جوڑا کس کے ذمہ رکھ دیا, سونے کے کڑے اس کے ذمہ رکھ دیے, چاندی کے کڑے اس کے ذمہ رکھ دیے, برات کے لیے کھانے کا انتظام اس کے ذمہ رکھ دیا. ابا بوڑھا ہوا, تیرے بھائی کو جوان کر کے تیرا محافظ سیکورٹی گارڈ بنا دیا. جیسے لال جوڑا پہن کے تو رات کے اندر چلی گئی, پروردگار عالم نے تیرے شوہر کو تیرا نوکر بنا دیا. کپڑے اب یہ لے کے آئے گا, بستر اب یہ لے کے آئے گا, طرح طرح کے فروٹ گھر میں یہ لے کے آئے گا, طرح طرح کے کھانے یہ لے کے آئے گا. جب تو بوڑھی ہو گئی پھر تیرا بچہ جوان ہو گیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے, فرمایا جب بیٹے جوان ہو جائے, اماں کا جنازہ گھر سے نکلے, خبردار محلے والے پاس نہ آوے, غیر محرم پاس نہ آوے, گلی والے پاس نہ آوے, بیٹے کے یار پاس نہ آوے. ماں کا جنازہ بیٹوں کے کندھوں پہ جائے. پروردگار عالم تیری اتنی عزت کا خیال کرتا ہے, مرنے کے بعد تیری چرپائی کو بھی کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. چار نوکر تیرے ساتھ کھڑے کیے تو اب بھی کہتی ہے اسلام نے مجھے حق کوئی نہیں دیا. مولوی صاحب آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں,
میرے مرد کی کمائی میں گزارا نہیں ہوتا، اسلام کہتا ہے مردوں کے شانہ بشانہ چلو، ان کے احساس کو بانٹو، ان کے دکھوں کو بانٹو، ان کی پریشانیوں کا آپس میں شیئر کرو۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ شانہ بشانہ کا مطلب یہ نہیں تو ٹول پلازے پہ پرچیاں کاٹے، شانہ بشانہ کا مطلب یہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ٹوائلٹ کا برش صاف کرنے والا، ٹوائلٹ کو صاف کرنے والے برش کے اوپر، اس کی پنی کے اوپر، اس کی پیکنگ کے اوپر تیری تصویر لگے، ڈوب کے مر، یہ شانہ بشانہ ہے؟ ماچس کی ڈبی پہ تیری تصویر ہے، سرف کی تھیلی پہ تیری تصویر ہے، پنے کاغذ پہ تیری تصویر ہے، کپڑے والی دکان پہ تیری تصویر ہے، حمام پہ تیری تصویر ہے، بال کاٹنے والی جگہ پہ تیری تصویر ہے۔ ہائے ہائے عورت تجھے کیا ہو گیا؟ خدا پاک کی قسم ہے، تو نے تو یوں کر کے رو کے دکھایا، تیرے بیٹے نے یوں پیر رگڑ کے دکھایا، اللہ نے وہ زم زمین سے نکال دیا۔ فرماؤ دنیا والو، او دنیا والو، تمہیں کیا پتا ایک عورت نے رو کے دکھایا تھا، اس طرف کے اندر ایک عورت نے یوں چل کے دکھایا تھا، میں اللہ کو اس کے رونے پہ اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، میں نے زمین کو پھاڑ دیا۔ حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، ماں کو پیار سے رلاؤ گے، اللہ جل شانہ رحمتوں کے دریا بہا دے گا۔ اگر ماں کو دکھ سے رلاؤ گے، خدا آسمان زمین پہ گرا دے گا۔ چلو 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 صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ خدا تمہیں عمرے پہ لے جائے، اللہ تمہیں حج پہ لے جائے، لیکن کیسے جاؤ گے؟ میری بات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کے نہ جانا، میری بات کو میرا عزیزو ٹیشو پیپر کی طرح ناک رگڑ کے صاف نہ کر دینا۔ اور لوگوں، ہمارے ایمان کا معیار اتنا ہے، ہمارے ایمان کی مضبوطی اتنی ہے، اور لوگوں سردی کے موسم میں مری سے برف، مری کے اندر برف سے کھیلنے تو جاتے ہو، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے خدا کے گھر میں نہیں آتے ہو۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، اس میں شک کوئی نہیں۔ ادھر میں نے کان لگایا لبیک یا رسول اللہ کی آواز آئی، ادھر میں نے کان لگایا میں صدق یا رسول اللہ کی آواز آئی، ادھر میں نے کان لگایا غلامی رسول کی آواز آئی، ادھر میں نے کان دھرا لبیک تاج و تخت ختم نبوت کی آواز آئی، ادھر آواز کان لگایا تو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی قبول فضول ہے۔ اور لوگوں پیار تو ہمیں اتنا ہے، لیکن احساس میرے عزیز ہو، آج جمعہ المبارک کا دل تھا، اس وقت جمعہ کے دو فرض ہمیں ہضم نہیں ہوئے، تب تک ہم نے مدینے والے کو داڑھی کٹوا کے رلایا کوئی نہیں۔ پیار تو ہمارے پاس اتنا ہے، ہالینڈ کے اندر، ناروے کے اندر، فرانس کے اندر، اور لوگوں گستاخی ہوئی، میرا اپنا گاڑی کا ڈرائیور جسے علی با نہیں آتا، کہتا والی صاحب چھل کے پیٹرول پمپ سے، ایک دن یقین جانو اللہ کی عزت کی قسم پیٹرول گاڑی میں بالکل رہ گیا، موٹر وے کے اوپر کہنے لگا نا جی میں نہیں ڈلواتا، پنڈو عاقل کے پاس آ کے گاڑی کھڑی ہو گئی، وہ تو اللہ جل شانہ نے گڈو بیراج سے ایکشن صاحب سے تعلق تھا، 20 لیٹر پیٹرول لے کے آ گیا۔ میں نے کہا غیرت تو ایمان کی اتنی ہے، اللہ اکبر، چل کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانا گوارا نہیں کرتے، احساس اتنا کوئی نہیں۔ جس نبی کی سنت کو اللہ نے اس کے چہرے پہ سجایا، 30 روپے دے کے، اللہ اکبر، کاٹنے والا کٹوانے والا جمعے کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے پاؤں کے نیچے رگڑ کے آ جاتا ہے۔ جواب دو بھائی۔ چلو 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 میرا عزیز و پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب نقش بندی مجددی کے پاس چلو، وقت کا قطب ہے۔ کہنے لگے میرا مرید میرے پاس آیا اور آ کے اپنے یار کا خواب بتلایا، کہنے لگا حضرت جی میرے یار کو خواب آیا، رات کو
रोटी पानी खा पी के सोया था, ख्वाब के अंदर देखा मर गया, फरिश्ते ले गए, ख्वाब के अंदर मर गया, घर वालों ने रो धो के उसके कपड़े उतार के गुस्ल दे दिया, कफना दिया, फूलों के हाथ डाल दिए, कलमा शहादत के नारे लगा लगा के जनाजा कब जनाजा की तरफ ले गए। हटो बच्चों की आवाजें आने लगी, ट्रैफिक आके पीछे हो गया, जनाजा जा रहा है, रईस का जनाजा जा रहा है, शेख का जनाजा जा रहा है, मलक दिल्ली का जनाजा जा रहा है, राई का जनाजा जा रहा है, बुजदार का जनाजा जा रहा है, खोसे के लगारी का जनाजा जा रहा है। हटो बचो, हटो बचो, ऊपर लग गया, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, जनाजा के अंदर जनाजा चला गया। क्या कह रहे हो? आ जाओ, आ जाओ, मैयत का आखिरी दीदार कर लो, मैयत का आखिरी दीदार कर लो। जनाजा पढ़ाने के बाद कब्रिस्तान ले गए, सगा बेटा भी मुंह पे मिट्टी फेंक के चला गया, अब्बा जान ने भी मिट्टी डाल दी, बहन भाइयों ने भी मिट्टी डाल दी, सगे यारा के मुंह पर मिट्टी फेंक के चले गए। ये तो तेरी मेरी औकात है, ये तो यार की यारी है, ये तो भाई की वफादारी है, ये बाप बेटे का प्यार है। बाप दफन हुआ, बेटा मिट्टी डाले, बेटा कब्र में गया, बाप मिट्टी डाले। और मेरे अजीजों, कहने लगा मुझे कब्र में उतारा गया, दो फरिश्ते उधर सिलियां रखी जा रही थी, उधर स्लेटें रखी जा रही थी, उधर कब्र पे मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उधर मिट्टी डाली जा रही थी। दो फरिश्ते कब्र के अंदर उतर आए, एक ने यूं करके मेरा कफन खींचा, उसने मन रब्बू का माँ दीनू का नहीं पूछा, दूसरे फरिश्ते को बुलाया, कहीं दरा अल्लाह अकबर। दूसरे फरिश्ते ने मेरा चेहरा देखा और जोर से थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा, कहने लगा जहन्नमी मोहम्मद की सुन्नत को कहां छोड़ के आ गया। जिना को गुनाह समझते हो, शराब को गुनाह समझते हो, और लोगों किसी को गाली देना गुनाह समझते हो, ये इतना बड़ा गुनाह है। हाजी भी बाज नहीं आता, नमाजी भी बाज नहीं आता, माजरत के साथ हाफिजी भी बाज नहीं आता, माजरत के साथ रईस दादा भी बाज नहीं आता। रब्बे काबा की कसम, ये 4 दाढ़ी के बाल है, अगर मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना होती मुझे मेहमान खुसूसी कौन बनाता? कारी खालिद साहब मेरे से मुसाफा कैसे करता? 3 साल से मेरी तारीख लेने के लिए पीछे कैसे लगता? रब्बे काबा की कसम, ये टोपी दाढ़ी का कमाल है। जाहिर पे अल्लाह इतनी इज्जत अता फरमाता है, जो बातिल के अंदर हुजूर की सुन्नत को जिंदा करेगा, रब्बे काबा की कसम अल्लाह आसमान की बुलंदियों से ऊंचा मकाम अता फरमाएगा। आज इसलिए मैंने अपने मौजू में थोड़ी सी तब्दीली पैदा की, और अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु ने मेरे दिल के अंदर बात डाली, अपने भाइयों से, अपने वीरों से, अपने बाप दादा की उम्र से आज बात करके जाओ। खुदारा खुदारा मेरे अजीजों, हर वक्त अमरीका, हर वक्त चाइना, हर वक्त इसराइल का कोरोना वायरस है। नहीं नहीं नहीं, तेरे घर से पर्दा उजड़ा, तेरे घर से दस्तरखान की रौनकें खत्म हो गई। और मेरे अजीजों, आओ आज से 20-25 साल पहले चले जाओ अपने घरों के अंदर, इधर 2 पुराने पाक ऊपर जो परली जगह पे रखे हुआ करते थे, 3 जाए नमाज इधर पड़े हुआ करते थे, अल्लाह अकबर, बच्चे दौड़ के आया करते थे, दादा अब्बू जी के पास आया करते थे, नाना अब्बू जी के पास आया करते थे। दादा अब्बू पीले रंग की तस्बीह के मेहराब में, इतने से सुराग में जरा मक्का दिखाना, जरा मदीना दिखाना। रब्बे काबा की कसम, घर में बरकतें खैरे फेरे मारा करती थी, खुदा की रहमतें घर के अंदर आके खेला करती थी। लेकिन मेरे अजीजों, जब से मुसल्ला, जब से कुरान पाक हमारे ड्राइंग रूम से, हमारे स्लीपिंग रूम से, हमारे डाइनिंग हॉल से, हमारे बेडरूम से, मेरे अजीजों जब गायब हो गया, 56 इंच की स्क्रीन हमारे दरवाजे पर हमारे घर में आके लगने लगी, रब्बे अकबर की कसम है, रहमत वाले फरिश्तों ने फेरा मारना छोड़ दिया। हैदराबाद के यूर मुसलमानों अर्ज करके जाऊंगा, इस बात को झोली में लेके जाना, रात को सोने से पहले थोड़ा सा एहसास कर लेना। तुम्हारी मर्जी, टीवी जहां मर्जी लगा लो और ताकों में लगा लो। हाय अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बदनसीबी, कितनी बड़ी बेहिसी। जूते गांटने वाले के पास भी टीवी लगा हुआ, चाय के होटल पे भी टीवी लगा हुआ, बसों कारों के अंदर भी टीवी लगा हुआ, ट्रैक्टर ट्राली के अंदर भी टीवी लगा हुआ, बेगम के बेडरूम में टीवी है, अम्मा जान के कमरे के अंदर टीवी है। बाप बेटे से, बेटा बाप से कहता है अब्बू जान सारा दिन अकेले पड़े रहते हो, मैं बड़ी स्क्रीन वाला, अब्बा जान टीवी ना लगा दो, अब्बा जान आपका दिल बहलता रहेगा। वह जालिम क्यों बाप को हराम मौत
ماننا چاہتا ہے، کہتا ابا جان میں اپنے بچے کو قرآن پڑھا رہا ہوں، جب آپ کا دل کرے ننھے کو بلا لینا، اس کا ششول کرنا، کبھی تجھے سورہ ملک سناوے گا، کبھی تجھے سورہ یاسین سنائے گا، کبھی تبارک الذی پڑھ کے سنائے گا، کبھی تجھے طٰہٰ پڑھ کے سنائے گا، کبھی تبارک الذی نزل الفرقان پڑھ کے سنائے گا۔ ہائے رے میری بد نصیبی، ہائے رے میری بد نصیبی، ہائے رے میری بد نصیبی، کملی والے سب اتنا منہ موڑ کے بے حس ہو گئے۔ اور لوگوں جب تک گانا نہیں لگتا اللہ اکبر مزے کی کڑھائی بنوا لو، حیدرآبادی بریانی بنا لو، حیدرآباد حلیم بنا لو، ہائے 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 میری بد نصیبی۔ 10 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے، شب عاشوراء کی رات ہوتی ہے، ادھر حسین کی نیاز حلیم بکرا ہوتا ہے، ادھر گانا گانے والی کا گانا کانوں میں آ رہا ہوتا ہے۔ ایک بانسری کی آواز سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ چھوٹی انگلی اپنے کانوں میں ڈال لی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے کہ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 میل تک کانوں میں انگلیاں دے کے چلتے رہے۔ 3 میل کے بعد فرمایا انس بتا منحوس آواز اب تو نہیں آ رہی ہے، اور لوگوں جسے کملی والا منحوس کہہ دے تو میں اسے روح کی غذا دے، تیرے میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ شادی بیٹی کی ہو رہی ہوتی ہے، او لوگوں اللہ اکبر، مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آ گیا، قاری صاحب آ گئے، حافظوں نے، قاریوں نے، الحاج نے، ہر مہینے عمرہ کرنے والے نے، ہر رمضان المبارک مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے والے نے وہ شادی حال بک کرایا جس میں کروایا کہ میوزک چلانے کے کتنے پیسے لوگے، میوزک نہیں چلے گا بیٹی کی شادی نہیں ہوگی۔ او لوگوں اپٹن میں قرآن یاد نہ آیا، مہندی میں قرآن یاد نہ آیا، مائیوں میں قرآن یاد نہ آیا، اور لوگوں مہندی والی رات قرآن یاد نہ آیا، شادی بیاہ کے اندر فنکشن کے اندر عورتوں کا ننگے سر کا مجمع بیٹھا، تمہیں قرآن یاد نہ آیا، کمرے کے اندر بند کر کے کیمرہ مین کے سامنے تیری میری بیٹی پوز بنا رہی ہے، اس وقت قرآن یاد نہ آیا۔ اللہ اکبر، یہ کون کیمرہ مین ہے؟ گلی کا چھوکرا جب بازو پر ہاتھ لگا کے کہتے اپی ایسے ہاتھ کر، اپی ایسے ہاتھ کر۔ اور لوگوں کیوں تم نے سروں پہ پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ تمہیں ٹوپی بھی پہننے کا حق کوئی نہیں۔ اور لوگوں جب سارے کا قرآن حدیث کے مخالف کر دیے، لاؤ جی لاؤ لال جزدان کے اندر، لاؤ جی لاؤ سنہری صندوقڑی کے اندر قرآن پاک لے کے آؤ، کیا کرو گے؟ بچی کو رخصت کریں گے، سایہ کر کے جا رہے ہیں، ابا بھی ہو کر رہا ہے، اماں بھی رو رہی ہے، رشتہ دار رو رہے ہیں، قرآن خدا پاک کی قسم ہے اللہ اکبر اس بچی کے سر پہ سایہ کرتے رو رہا ہے۔ اے نہ قدرو، تمہیں شرم ہی نہیں آئی، سارے پروگراموں میں مجھے یاد نہ رکھا، اب تم چاہتے ہو اللہ رسول کی مرضی کے خلاف بیاہ ولی میں شادی ہوئی، اب تم چاہتے ہو میں تمہارے پہ رحمت کروں؟ نہیں 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 نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تم سمجھتے ہو قرآن رحمت برسا رہا ہے، فرمایا او لوگوں بھول میں نہ پڑھنا، قرآن لعنت برسا رہا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا حقیقت کروں گا بیان دوستو، خدا کے واسطے میرے بھائیوں، یہ لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کر کے جلسہ کراتے ہیں، تو میرا کیا حق بنتا ہے میں تمہیں دوڑے ٹپے سنا کے شاعری سنا کے چلا جاؤں؟ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے۔ مولوی صاحب آپ نے کون سا ٹاپک شروع کر دیا؟ میں تیری عزت بچانے کے لیے تیرے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ لا اپنی بیٹی کو چادر 4 دیواری کے اندر، حیدرآباد میں چلے جاؤ، کوٹری جام شوروں میں چلے جاؤ، یونیورسٹی کا نظام میرے عزیزوں، نظام تعلیم کیسا ہے؟ میں سلیبس کی بات نہیں کرتا میرے عزیزوں، میں وہاں پڑھائی کی بات نہیں کرتا، میں تو وہاں سیٹنگ کی بیٹھنے کے ماحول کی بات کرتا ہوں۔
चौधरी साहब, बाबा जी, रईस साहब, आपको क्या हो गया? मोहल्ले के अंदर रक्षा पिक एंड ड्रॉप का लगवाया, सुजुकी लगवाई, अपनी ततहीर वाली चादर को 10 लड़कों के दरमियान बिठा के भेज दिया। भाई कहाँ मर गए? अब्बा जान तेरे गोडों में क्यों दर्द हो गया? तो खुद अपनी बेटी को छोड़ के आता, आज 4 बच्चों के दरमियान बिठाया, कल ये 4 नौजवानों के दरमियान जब डांस करेगी, रब्बे काबा की कसम तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। हम इस निजाम तालीम के खिलाफ कोई नहीं। औरतों को डॉक्टर बनाओ, औरत डॉक्टर नहीं बनेगी तो औरत का इलाज कैसे करेगी? औरत वकील नहीं बनेगी तो अपनी बहन बेटी के दुखड़े कैसे सुनेगी? इन शोबों के अंदर अपनी बच्चियों को लेके आओ, लेकिन अल्लाह के वास्ते 1000 मील के फासले से तुम्हारे आगे हाथ जोड़ो। क्या मुझे मेरा लिफाफा कम कीमत मिलेगा? क्या मेरा इकराम नहीं हुआ? अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खिदमत हुई, तुम्हारी दुआओं के साए में रुखसत होके जाऊंगा। ये हाथ तुम्हारे आगे जोड़ो। ऐसा निजाम तालीम तलाश करो, ऐसी एकेडमी तलाश करो, ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसा दार अरकम, ऐसा इस्लामी पब्लिक स्कूल तलाश करो कि जहां तेरी पाकीज़गी बैठे, परिंदा भी पर ना मार सके। हज़रत जी सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इसे तुम दकियानूसी बातें कहो। मैंने कहा हज़रत जी, मेरी बेटी एकेडमी पढ़ने जा रही है हैदराबाद के अंदर, सबसे काबिल प्रोफेसर साहब के पास, जो ये आधे घंटे का 45 मिनट के पीरियड का 5000 रुपया लेता है। और पढ़ा किस वक्त रहा है? फजर से पहले, नाश्ते से पहले। उसके पास टाइम नहीं है। मौलवी साहब, हाजी साहब, मुझे बताओ, मैं अपनी बेटी को गैर महरम से पढ़ा कर डॉक्टर बना सकता हूं कि नहीं? ये तो तुम कह रहे हो नहीं, गुंबद खजरा वाला भी कह रहे हैं नहीं, नबी का बिलाल भी कह रहे हैं नहीं, नबी की आयशा फातिमा भी कह रही है नहीं। मैंने कहा मैं इस उम्मत की ज़हन साजी कैसे करूं? फरमाया जाओ मेरे जुनेद बगदादी के पास चले जाओ। मैंने कहा बगदाद के जुनेद, खुदारा वाह वाह, बगदाद के जुनेद, मुझे बता मेरी बेटी किसी गैर के सामने खड़ी होकर बैठ के पढ़े कैसा? अल्लाह अकबर। फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, एकेडमी का नाम बैतुल्लाह हो, निसाब का नाम कलामुल्लाह हो। मोहम्मद की पाकीज़गी इस हालत में भी गैर महरम से पढ़ने की इजाजत नहीं देती। मैंने कहा कजन के साथ हाथ मिलाना कैसा है? मेरे फर्स्ट कजन, मेरे सेकंड कजन। तुम हंसते हो बाबू, फंसोगे, रोगे आंसुओं के साथ। हम तो पानी के आंसू से रोए, अगर बाज ना है तो खून के आंसू से न रुलाएगा। मौलवी साहब सही कह रहा हूं? जैसे हालात जा रहे हैं, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम अपनी बहन को मना कर सकते हो? बोलो। अपनी बीवी को, अपनी माँ को? किस चीज की मेरे अजीजों गैरत? आ जाओ कुरान वाली छतरी के नीचे आ जाओ, तुम्हें ईमान भी मिलेगा, तुम्हें गैरत भी मिलेगी। मैंने कहा कजन के साथ हाथ मिलाना कैसा है? मामे, चाचे, खालू, फुप्पी, इनके बेटों के साथ हाथ मिलाना कैसा है? सुनो पैगाम आया हवाओं के जरिए, बतला दे मदरसा सिद्दीक़ अकबर में बैठ के मेरे प्यारों को, जिनका दरूद मेरे पास पहुंचता है, कहो सुभान अल्लाह। जब दरूदों की डाली मुंह से झड़ती है, फरिश्ते जन्नत की ट्रेयों में रख के मेरे पास पहुंचा देते हैं। इतने भेड़े करतूत नाकामी पर भी दरूद सुनने मेरे अजीजों पहुंचाया जा रहा है। जब कुंदन बन जाओगे फिर खुदा की कसम फैसले तुम्हारे असम्बलियों से नहीं होंगे, फैसले अर्शे मोल्ला से होंगे। मैंने कहा कजन के साथ हाथ मिलाना कैसा है? का एक होता है कुत्ता, एक होता है सूअर। उलमा बैठे हैं, दोनों नापाक नजस है।
کتا خشک ہو، اس کے بالوں پہ گیلا پن نہ لگا ہو، گندگی نہ لگی ہو، اگر پاس سے گزرتا ٹکرا جائے تو نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، اگر سور سوکھا بھی ٹکرا جائے تو کپڑے دھونے کا حکم ہے۔ فرمایا او لوگو خنزیر کپڑوں کے ساتھ لگ جائے، وجود اتنا ناپاک نہیں ہوتا جتنا غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانے سے جسم ناپاک ہو جاتا۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، باز آ جائیں باز آ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اسحاق یعقوب علیہ السلام سے لے کر داؤد سلیمان علیہ السلام سے لے کر جناب عیسی روح اللہ تک، اور امام الانبیاء کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ، پڑھو ذرا زور سے، آج کے بعد پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں سے 5 گھنٹے کی مسافر کرو۔ ڈاکٹر حفیظ اللہ عارفی رحمت اللہ علیہ سکھر میرا کرتے تھے، اب میرے عزیزو جنت البقیع میں دفن ہے۔ عرب والے جب کسی مردے کو میت کو قبر کے اندر اتارتے ہیں، ہم نے سنا کوئی کیمیکل بھی ساتھ رکھ دیتے ہیں، 5 سال کے بعد ہڈیاں گل جاتی ہیں تاکہ دوسری میت کو قبر کے اندر جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے اتارا جائے۔ حفیظ اللہ عارفی رحمت اللہ علیہ کی قبر میں 5 سال کے بعد 3 مرتبہ کیمیکل ڈالا گیا۔ جب بھی قبر کشائی کرتے کفن نظر آتا، جسم نظر آتا۔ عرب کے علماء اکرام نے فتویٰ دے دیا کہ قیامت تک ان کی قبر کو کھولنے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ کون؟ حفیظ اللہ عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا میں اپنے گھر کے اندر سو رہا تھا، اللہ اکبر، سوتے سوتے میں مدینے پہنچ گیا۔ ٹیلی فون پی ٹی سی ایل کا دور تھا، موبائل نہیں تھا، اللہ اکبر، کہنے لگے پی ٹی سی ایل کی گھر کے اندر گھنٹی بجی، خواب میں نے ریسیور اٹھایا، ایک عورت کی آواز، کہنے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، کہ میں تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں نے کہا اماں جان بتاؤ، حکم فرماؤ، آپ کیوں آ گئی؟ مجھے بلایا ہوتا۔ کہنے لگی بیٹے میں تیرے سے شکایت کرنے کے لیے آئی، مجھے تیرے سے گلہ ہے، اور میرے بچے جب بھی درود شریف پڑھتا ہے میرے گھر والے کو یاد کرتا ہے، ہمیں یاد نہیں کرتا، ادھر کہتا ہے میں تیرا بیٹا ہوں، ادھر ہمیں کبھی درود میں یاد نہیں کرتا۔ میں نے کہا اماں پڑھتا تو بالکل ٹھیک پڑھتا ہے، ایک لفظ کا اور اضافہ کر لیا کر، جب پڑھا کر صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہہ دیا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رحمت بھیج نبی پر، نبی کی آل پر۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہڑبڑا کے میری آنکھ کھل گئی، کپڑے پسینے میں تر ہو چکے تھے، وضو کر کے میں مصلی پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھنے لگ گیا۔ چند دن گزرے تھے، پھر مجھے خواب آئی، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیور اٹھایا، میری ماں مسکرا کے ہنس ہنس کے مجھے مبارکباد دینے لگ گئی، کہنے لگی حفیظ اللہ جب تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے تیرے ہونٹ دوبارہ نہیں جڑتے، تیرا پڑھا ہوا درود ہماری قبروں میں پہنچ جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اور میرے عزیزوں اگر مائیں بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں میں عرض کروں گا، اور میری ماں اور میری بہنوں رات کو مچھردانی اللہ اکبر جالی بچوں کے اوپر ڈالتی ہو اپنے کمرے کے اندر، اللہ اکبر، کوئی جلیبی، کوئی گولی، کوئی کسی قسم کا شیمپو لگاتی ہو، کسی قسم کا لوشن لگاتی ہو، آؤ مچھروں سے بچانے کے لیے طرح طرح کے لوشن استعمال کرو، تمہاری مرضی، لیکن ساری رات اپنے بچوں کو، ان کے سینے اور ایمان کو، ان کے دلوں کو بچانے کے لیے، جب ایک میری بہن جب اس کا بستر بچھائے، جب اس کے سر تکیہ رکھے، جب اس کے پیروں کی طرف چادر رکھے، جتنی دیر اس کا بستر بچھانے میں لگے اتنی مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے بچے کے بستر پہ پھونک مار دیا کر، اور جب بچہ بستر پہ لیٹے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دیا کر، رب کعبہ کی قسم سوتا رہے گا، گنبد خضرا والے اور عرش معلی والے سے کنیکشن اس کا رابطہ باہر رہے گا، رب کعبہ کی قسم جب ایسی پاک ماں ایسا پاک ورد کر کے بچے کو سلائے گی، یہ تیرا بچہ فجر کی نماز کا پابند بھی بنے گا، تہجد گزار بھی بنے گا۔ لیکن ہائری میری بدنصیبی، ماں نے لوریوں میں قرآن سنانا چھوڑ دیا، موبائل کے اوپر گانا لگا کے سینے پہ رکھ دیا، اس ماں کو اندازہ ہی کوئی نہیں، اس نے اپنے بچے کا نہیں اپنا نقصان کیا، جس کے سینے پہ تو نے بچپن میں گانا اتارا، بڑا ہو کر 55 سال کی عمر میں تیرے کان کے اندر قرآن کی آواز کیسے اتارے گا؟
مردوں کو شانہ بشانہ چلنے کا میں حق دیجئے. میں نے کہا لے لے. کیا کہ میں اپنی شوہر کی پارٹنر بنوں گی, 50,000 روپے گھر کا خرچ ہے, 25 کی ذمہ داری میں اٹھاؤں. میں نے کہا یہ شانہ بشانہ نہیں ہے. تیرا گھر والا صبح گیا مزدوری کر کے آیا, شام کو تیری مرضی کے مطابق گوشت نہ لے کے آیا, فروٹ نہ لے کے آیا, کہا آج سبزی پہ گزارا کر, کہا انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گی. یہ شانہ بشانہ ہے. گرمی کے موسم میں تیرا گھر والا مجبوری بے روزگاری کی وجہ سے تیرے لیے کپڑے نہ بنا سکا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہ کیوں پریشان ہے, میں گرمی کے موسم میں موٹے کپڑے پہن کے دکھاؤں گی. یہ شانہ بشانہ ہے. تیرا گھر والا نوکری کے لیے جائے, کب بے فکر ہو کے چلا جا, گھر کے اندر بچہ بچی تو چھوڑ کے جا رہا ہے, انشاءاللہ میں اسے وقت کا عبدالقادر حسن بصری بناؤں گی, وقت کی رابعہ بصریہ بناؤں گی. یہ شانہ بشانہ ہے. تو بے فکر ہو کے چلا جا. اللہ اکبر. وعدہ کرتی ہوں تیرے جانے سے لے کر آنے تک یہ چہرہ آسمان کی طرف ہوا میں اڑنے والا پرندہ بھی نہیں دیکھے گا. کون؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا دروازہ بجا. اما نے کہا من دق الباب, کون دروازے پر؟ باہر کھڑی ہونے والی کہنے لگی عائشہ میں تیری سہیلی, کبھی بھی پھر اندر آ جا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. کہنے لگی عائشہ کیا بات ہے, سورج چمک رہا ہے, کرنیں تیرے نیڑے میں پڑ رہی ہے. عائشہ کمر کو سیک لگا رہی ہے کہ نہیں نہیں. عائشہ کیا بات ہے, اللہ اکبر, وجود کو سیک لگا رہی ہے. کہنے لگی نہیں نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی سہیلی پوچھنے لگی اے عائشہ کیا بات ہے. کہنے لگی اس روزے والے سے جاتے وقت وعدہ کیا تھا. جب ادھر فاطمہ بیٹی بیٹھی تھی, ادھر عائشہ صدیق کی بیٹی بیٹھی تھی, ادھر دیکھا بیٹی کا ہاتھ پکڑا, ادھر دیکھا میں نے بھی ہاتھ پکڑا دیا, میرا ہاتھ میں لیا. فرما عائشہ میرے بات کیا کرے گی. میں نے رو کے دکھایا, انہوں نے مجھے چپ کرایا. میں عائشہ میرے بات کیا کرے گی. میں نے کہا وعدہ کرتی ہوں اس چہرے کو ابا ابو بکر نے دیکھا, یہ شوہر مصطفیٰ نے دیکھا, آج کے بعد یہ چہرہ گھر کی دیوار بھی نہیں دیکھے گی. اللہ اکبر. اے عائشہ سورج کا اور پردے کا کیا آپس کا معاملہ, کہ اس روزے والے سے وعدہ کیا تھا تیرے جانے کے بعد میں سورج کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی. سارے حیدرآباد میں آواز گونج رہی ہے میری بیٹیوں تمہاری ماں کا نام عائشہ ہے. خامد کے پاس رات کو آ کے بیٹھ گئی, مجھے 5,000 روپیہ دیجئے. کیوں؟ میرے برقع لے کے آنا ہے. صبح صبح حیدرآباد کی ریشم گلی میں چلی گئی, دکان پہ جا کے کہنے لگی بھائی ایسا برقع دکھاؤ دیکھنے والا حیران رہ جائے. اور میری بیٹی تجھے کون بی اے بی ایس سی کہے گا, تجھے کون ڈگری ہولڈر کہے گا, جب تیرا برقع ہی بے حیا بن گیا تجھے حیا والی چادر میں کیسے لے کے آئے گا. مردوں کے شانہ بشانہ, یہ شانہ بشانہ ہے. تو کچے گھر میں رکھے گا میں رہ کے دکھاؤں گی, پکے گھر کے اندر رکھے گا میں سجدوں سے خدا کو راضی کر کے دکھاؤں گی. یہ شانہ بشانہ ہے. تو مجھے دلہن بنا کے قرآن کے سائے میں لے کے آیا, تیرے ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کروں گی تو مجھے دیکھ کے مسکرائے گا, تیرے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھوں گی, تیرے بہن بھائیوں کو اپنا بہن بھائی سمجھوں گی, تیری بہن سسرال سے آئے گی کوشش کروں گی اپنا تن من دلوار دوں گی. یہ شانہ بشانہ ہے. یہ شانہ بشانہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ شانہ بشانہ ہے. دروازہ بجا, کون؟ علی. آؤ اندر. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کام کر رہی ہے. پاک گھرانہ, اہل البیت کا گھرانہ, تھکے تو نہیں؟ علماء اکرام اجازت ہے. اہل بیت کا گھرانہ, جس گھر کے اندر جنت کے 2 پھول, جس گھر کے اندر جنتی عورتوں کی سردار, جس گھر کے اندر نبی کا انت اخی فی الدنیا والآخر, میرا دنیا آخرت کا بھائی علی ہے. فاطمہ ساری رات مصلی پہ کھڑی رہی. اے فاطمہ اب تو تھوڑا آرام کر, میں تیرے سے ناشتہ نہیں مانگتا, بچے بھی بڑے صابر ہیں.
علی تیرے کپڑے یہاں ہیں، علی تیرے بستر یہاں ہیں، علی کھانے کا سامان یہاں، اے علی جو چار آنے وہ یہاں پڑے ہیں۔ فاطمہ میں نے پوچھا کوئی نہیں تو کیوں بتا رہی ہے؟ کہ علی فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر ذکر کر رہی تھی اشراق کے انتظار میں، آنکھیں بند کی ابا جان خواب میں آ گئے اور بڑی افسردگی میں میرے سے پوچھا فاطمہ کتنے دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی؟ میں نے اشارہ کیا 4 دن ہو گئے۔ کہا فاطمہ گزارا کیسے کر رہی ہے؟ کہ کھجور کے دانے پہ روزہ، کھجور کے دانے پہ افطار۔ فرمایا فاطمہ ذرا دیکھنا، میں نے دیکھا جنت کی نعمتیں پڑی ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا فاطمہ آج آخری دل تیرے فاقے کا تھا، روزہ علی کے گھر میں رکھا، افطاری جنت میں میرے ساتھ کرے گی۔ علی میرے پاس وقت کم ہے، ابا مجھے بلا رہا ہے، لگتا ہے میرا وقت آ گیا۔ حضرت علی وہیں بیٹھ گئے، سیدہ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے فاطمہ تو نے تو 7 مرنے 7 جینے کا وعدہ کیا تھا۔ اے فاطمہ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، چل میرا نہیں، ان بچوں کا تو خیال کر، یہ اماں کس کو کہیں گے، ان کی تربیت کون کرے گا؟ علی ذرا میری بات سنو، علی ذرا میری بات سنو۔ کیا بات؟ اللہ اکبر، علی میری بات سنو، کیا بات؟ علی ذرا ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ وہ باتیں کر رہی ہے جو اماں خدیجہ نے حضور کے ساتھ کی تھی۔ سنا دوں تھوڑی سی اور بات۔ فاطمہ کے ابا جان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، اماں بے قرار ہو گئی، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کچھ عرض کر دوں کا جی آج کسی نے پھر گالی دی کہ نہیں؟ آج کسی نے کوئی بکواس کی کہ نہیں؟ نماز پڑھتے ہوئے کسی نے تنگ کیا نہیں، گلی میں کسی نے پتھر مارا نہیں، کسی نے کچرے کا تسلا تو نہیں اوپر پھینک دیا کہا خدیجہ نہیں؟ پھر کیا بات ہے؟ آپ اس طرح چہرہ آپ کا اچھا نہیں، ذرا ہنس کے دکھائیے۔ اللہ اکبر، کملی والے سرخی تیرے چہرے پر، تیرا چہرے کی مزاج تیرے شایان نشان نہیں، ذرا ہنس کے دکھاؤ۔ عائشہ آج ہنسنے، اے خدیجہ آج ہنسنے کو دل نہیں کر رہا، کیوں ہوا کیا؟ فرمایا خدیجہ دنیا اور اللہ کا رسول ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا دنیا لے یا اللہ کا رسول لے۔ ہوئی کیا ہوا؟ جب سے تیرے گھر میں آئی رئیس مکہ تھی، مکے کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، کملی والے میں نے کبھی نئے جوڑے کی فرمائش کا کوئی نہیں، کبھی میں نے دال روٹی کو کہا کہ گوشت کھانا ہے کہ نہیں۔ اے خدیجہ جب میں تیرے گھر کی چوکٹ پار کرنے لگا 19 اونٹ تیرے دروازے پہ بندے، خدیجہ یہ اونٹ رکھ یا اللہ کا رسول رکھ۔ غلام کو بلایا جلدی آقا کیا کرنا ہے؟ کہ اونٹوں کی کھونٹوں سے رسیاں کھول کے گردن پہ ڈال دے، میں اتنا بھی نہیں پوچھوں گی صفہ والوں کو دینا ہے کہاں دینا ہے، دار ارقم میں بھیجنا ہے کہاں بھیجنا ہے۔ اللہ کے نبی اب فرمایا خدیجہ تیرے ہاتھوں کے کنگن اتارے، خدیجہ تیرے گلے کا ہاتھ اتارا، کہ اللہ کے نبی اب بستر کی طرف نظر ڈالی، خدیجہ ابھی اور دنیا ہے۔ اماں خدیجہ نے تکیہ اٹھایا، بستر گدہ اٹھایا، 40,000 درہم کی مٹھی بھری حضور کے قدموں پہ لا کے ڈال دی۔ اللہ کا پاک پیغمبر رو رہا ہے خدیجہ کی سخاوت پر، خدیجہ کے دینے پر، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں خدیجہ نے روتی آواز میں کہا سونے ذرا میری طرف دیکھو تو صحیح۔ خدیجہ کیا بات ہے؟ اماں نے اپنے کرتے میں گلے میں ہاتھ ڈال رکھا ہے، کملی والے اسے پہننے کی اجازت ہے کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دوں؟ اللہ اکبر، پھر یوں کر کے نبوت والا دامن پھیلا، اللہ میری خدیجہ کے درجے بلند کر دے۔ اللہ علی جبرائیل بھی آکے کھڑا ہو گیا، کملی والے خدیجہ کی سخاوت نے آسمان والوں کو متاثر کر دیا۔ اللہ اکبر، خدیجہ کے سار کے اوپر اللہ بھی سے سلام کہہ رہا۔ آخری وقت تھا بھائی خدیجہ کا سونے کا کیا کہ کملی والے 3 باتیں آج آپ سے لینا چاہتی ہوں۔ کیا؟ کملی والے ذرا ہاتھ پکڑانا۔ حضور نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ماں نے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ کملی والے جب تک روح نہ نکلے ہاتھ نہ چھوڑنا۔ کملی والے ذرا میری طرف دیکھنا۔ کیا؟ کملی والے جب تک روح نہ نکلے اپنا چہرہ نہ پھیرنا۔ ذرا ادھر سے پکڑنا۔ خدیجہ کے کرتے قمیض کا دامن ادھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے، ادھر حضور نے
کہ کملی والے 25 سال ہو گئے تیرے گھر میں آئے ہوئے، سونے کے کنگن پہن کے آئی تھی، آج پیمند والا لباس پہن کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ کملی والے بس بتا دے، میں تیرے سے دور ہو کے جا رہی ہوں، تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ فرمایا ایسے روئے جیسے بچہ رویا کرتا ہے، ہو کے بھر بھر کے روئے، ہجکیوں کے ساتھ روئے۔ اگلی کا اشارہ ماں خدیجہ کی طرف کیا، کہا اللہ یہ میری خدیجہ ہے، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، تیرے حبیب کا ساتھ نہ چھوڑا، اللہ یہ تیرے پاس آنے والی ہے۔ محمد رو کے کہتا اللہ تو اسے قبر میں بھی نہ چھوڑنا، حسن میں نہ چھوڑنا۔ پھر مسکرا کے فرمایا خدیجہ تو ایسا ساتھ گزار کے گئی، روزے والا بھی تیرے سے راضی ہو گیا، عرش والا بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ یہی بیٹی فاطمہ الزہرا، وہ میری بچیوں، میری ماں، بیٹیوں کی تربیت ٹی وی سے نہیں ہوتی، بیٹیوں کی تربیت موبائل سے نہیں ہوتی، ڈائجسٹ سے نہیں ہوتی، بیٹیوں کی تربیت تو ماں کی گود کے سائے تلے ہوا کرتی ہے۔ خیر النساء کون؟ خیر النساء حضور صحابہ کا مجمع، خیر النساء کون؟ خیر النساء کون؟ بہترین عورت کون؟ بہترین حضرت ابوبکر پاک سے لے کے علی پاک تک، حضرت امیر معاویہ، سارے صحابہ بیٹھے۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں امیر معاویہ کی بات نہ کروں تو میرے دوستوں بے وفائی ہو جائے گی۔ کون ذرا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سنا دو شان امیر معاویہ، کافروں پہ حاویہ، ظالموں پہ حاویہ، ظالموں پہ حاویہ، شان حضرت امیر معاویہ، شان صدیق اکبر، شان عمر فاروق، شان با وفا عثمان، شان علی المرتضی، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ زبان بھی میرے عزیزو، زبان کو بھی لذت آئی، کلیجہ بھی ٹھر گیا، کہو سبحان اللہ۔ نجران کا شہزادہ آیا، ہاں جی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عرب کا دستور تھا، پہلے مہمان آیا کرتا تھا، کچھ لے کے جایا کرتا تھا، مہمان کو رخصت کیا کرتے تھے، کچھ دے کے رخصت کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ حیدرآباد والو، تمہاری ماشاءاللہ تمہاری پوڑی، تمہارے حلوے، تمہاری بھلے مشہور ہیں، لیکن مہمان کے لیے گالیاں بھی تمہاری بڑی مشہور ہیں ماشاءاللہ۔ یہ مصیبت ابھی آنی تھی، رات کے 12 بج رہے ہیں، اسے وہاں سے علیم اور 2 نان لا کے کھلا کے اس کو رخصت کرو۔ ہم تو ہر سند وہاں سے لیتے ہیں، کہاں سے؟ کو مدینے سے۔ جی میرے گھر مہمان آیا، کہ تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہ تو اپنا رزق ساتھ لے کے آیا ہے۔ اچھا، میں نے کہا جی رزق ساتھ لے کے آیا، کھا کے چلا گیا۔ جو گرمی کے موسم میں حیدرآباد کی دن دہاڑے کی گرمی میں چولہے کے آگے بیٹھ کے روٹی پکاتی رہی، اسے کیا ملا؟ جو ترکاری لے کے آیا، جس نے 1000 روپے کا نوٹ چڑھایا، 1 روپے کا سکہ رہ گیا، 999 خرچ ہو گئے، اسے کیا ملا؟ سنو 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 مدینے والے کا پیغام، فرمایا مہمان آیا، اپنا رزق کھا کے چلا گیا، جس نے پکایا، جو سبزی لے کے آیا، جس نے دسترخوان لگایا، جس نے پانی رکھا، جس نے برتن بھات میں دھوئے، مبارک مبارک مبارک۔ مہمان کھانا کھا کے گھر کا پردہ نہیں ہٹاتا، اللہ سارے میزبانوں کی مغفرت فرما دیتا۔ لیکن الحمدللہ ہماری ایسی قوم سے واسطہ پڑا، جتنے مہمان نوازی کے فضائل سنا دو، کہ جی مہمان بن کے آئیں گے، مہمان نہیں بلائیں گے۔ میرے معاویہ والی بات کروں گا، اما فاطمہ والی، مہمان پہ یاد آیا، غزوہ بدر ہوا، قیدی کون؟ آج 313 کو اللہ نے 1000 پر 2 تلواروں والوں کو اللہ نے پوری کائنات میں فتح عطا فرما دی۔ شام ہوئی، حضور مسجد نبوی سے باہر نکلے، دائیں بائیں دیکھا، چہرے لٹکے ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے۔ اوہو، ارے بھائی کون؟ جو خون کے پیاسے تھے، تم نے کھانا کھایا؟ کہ محمد ہمیں کون کھلاتا؟
واپس منبر پہ تشریف، فارس والو، روم والو، مدینے والے، مکے والے، ادھر آؤ ادھر آؤ، میرے مہمان ہیں، کھانا کون کھلائے گا؟ یہ کون مہمان ہے جنہوں نے میرے عزیزو سلاخے آنکھوں میں مار مار کے آنکھیں نکالی؟ یہ کون مہمان ہے جنہوں نے سمیہ 70 سال سفید بالوں والی بوڑھی کی ٹانگیں چیر کر برچھے مارے؟ یہ کون ہے؟ شور ہوا مدینے کی گلی میں، مکے کی گلی میں، حضور حجرے مبارک سے پردہ ہٹایا، باہر دیکھا، بلال کے ہاتھ بندھے ہوئے، پیر بندھے ہوئے، دو نوجوان پیروں کو، دو نوجوان ہاتھوں کو ادھر ادھر کر رہے ہیں۔ مکے کے نکیلے پتھر، تپتی ریت ہے، گرم ہے، دھوپ تیز ہے، بلال ادھر ہوتا ہے، کھال کمر سے ادھر جا رہی ہے، ادھر ہوتا ہے، ادھر جا رہی ہے۔ حضور نے دیکھا، آنسو نکلے، نبی کے رونے کی آواز بلال کے کانوں میں پڑی۔ کسی نے کہہ دیا بلال تیرا رونا اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے۔ حضرت بلال نے اپنی آستینوں سے آنسو صاف کیے اور رحمت دو عالم کی طرف دیکھا اور کہا کملی والے باہر کیوں آ گئے؟ تیرا بلال موجود ہے نا، جب تک تیرے بلال کا خون رشتہ رہے گا محمد تیرے دشمنوں کا منہ کالا ہوتا رہے گا۔ بس کر دوں؟ بھائی نعت خان راز آج کل خطیب نعت خان کے متحد ہیں بھائی، اللہ ان کی عمر برکت عطا فرمائے، جزاک اللہ جزاک ہے۔ سب کو سناؤں گا بیٹے انشاءاللہ، میں تجھے بھی سناؤں گا، فکر نہ کریں انشاءاللہ۔ چار چور تھانے میں پکڑے گئے، جس نے کہا امیر معاویہ سناؤ یہ میرا پیٹی بھائی ہے۔ چار چور تھانے میں پکڑے گئے، لٹا دیا نیچے اور بے لو ثواب داران حاصل کرتے رہے، ٹھا 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 10 مار کے پوچھا تو نے جرم کیا کیا تھا؟ ہائے، چار چور پکڑے گئے، پولیس والے کا لگا پہلا جوتا، انہوں نے کہا کس کا مرید ہے؟ اس نے کہا سیون والی سرکار کا۔ انہوں نے کہا اتنے بڑے پیر کا مرید ہو کے چوریاں کرتا ہے؟ ٹھا ٹھا ٹھا۔ دوسرے کو پکڑا، کہنے لگا میں تو شاہ عبداللطیف بٹھائی کے دربار سے فیض لے کے آیا، کہ اتنے بڑے ولی کا نام شراب پی کے نام لیتا ہے، مارو۔ جب تیسرے کو مارا اس نے بھی کسی اللہ والے کا نام لے دیا۔ چوتھے کو جب مارنے کے لیے تیار ہوا کہ کس کا مرید ہے؟ کہنے لگا رن مرید، بیوی کا مرید ہوں۔ انہوں نے کہا چلو چلو اسٹیشن کے پاس وہ لسی والی دکان جو ملائی ڈال کر روح افزا چھڑک کے دیتا ہے، مجھے بھی کسی نے پلائی تھی ایک مرتبہ۔ فرمایا چلو 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 وہاں سے لسی کا گلاس لے کے آؤ، ٹیشو پیپر رکھ کے دینا، تمہیں اندھو نظر نہیں آ رہا، میرا پیٹی بھائی آ گیا۔ پڑھو درود شریف، ہدیہ کرو مدینے والے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، پھر کو شان امیر معاویہ، ان پر ان پر ان پر ان پر ان پر سب پر حاویہ۔ سبحان اللہ، اللہ تمہیں اشارے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے دل سے۔ لیکن ہے بھولی قوم، یہاں تو معاویہ معاویہ، باہر جانے کے بعد کھا گیا کھا گیا کھا گیا۔ کیا کریں بھائی، سمجھ نہیں نہ۔ ہم تو بڑے 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 خوش نصیب تھے، لیکن تم نے مولوی کو بھی رگڑا دے دیا۔ ہم 8 دن کے بعد ہم نے اذان 12:30 بجے دی اور 2 بجے کا جمعہ ہوگا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم تیرے بھی باپ ہیں، انشاءاللہ جب تک پہلی رکعت نہیں پڑھے گا ہم بھی مسجد کے اندر نہیں آئیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، کبھی آپ نے سوچا کتنا بڑا نقصان ہے؟ 6 دن 23 گھنٹے 45 منٹ کے بعد اللہ کے گھر میں آئے اور وہ بھی سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، سلوار ٹخنوں سے نیچے، پتہ نہیں وضو بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔
نجران کا شہزادہ، حضور آپ کے لیے کچھ تحفے لائے، پیچھے سواری پر لدے ہوئے ہیں۔ معاویہ اسی اسنا میں آ کے بیٹھے، جوتے امیر معاویہ کے ادھر اترے، ادھر جہاں کی جگہ ملی بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا معاویہ کہ اس کے ساتھ جاؤ اس کے ساتھ، جو دیتا ہے لے کے آؤ۔ معاویہ کہتے ہیں حکم کے پورا کرنے پہ میں نے جوتے بھی نہ اٹھائے کہ ادھر جاؤں گا حضور علیہ السلام کے حکم کی گستاخی ہو جائے گی۔ 25 سال زندگی گزار کر داڑھی کٹاتے کٹاتے گزر گئے، کبھی یہ بھی سوچا آج فلانے کی نیاز کھانی ہے، آج فلانے کی کھانی ہے، فلانے کی کھانی، کھا تم گئے، قصور مولوی کو قرار دے دیا۔ کہنے لگے میں اٹھا بغیر جوتے پہنے مدینے کی گلی میں، تیز دھوپ تھی، پتھر گرم تھا، میرا پاؤں زمین پر لگا۔ نجران کے عیسائی شہزادے سے کہا، میں نے کہا یار تیری سواری کے پیچھے جگہ مجھے بٹھا لے۔ طاقتور معاویہ تلوار ساتھ لگی ہوئی، انہوں نے کہا پرے ہٹ، ہم کمیوں کو منہ نہیں لگایا کرتے۔ کہا اگر تو نبی کا غلام نہ ہوتا، نہ تیرا گھوڑا رہتا، نہ تو رہتا، پر کروں کیا، تو نے لبادہ اہل البیت کی غلامی کا اوڑھ رکھا ہے، تو نہ مال البیت کا لیتا ہے، اس لیے میں حیا کر جاتا ہوں، وگرنہ تیری زبان نہ پاک ہے، نہ میں کاٹنے میں دیر کرتا، نہ تیرا سینہ چیرنے میں دیر کرتا۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں نہیں سمجھے بیٹے، نہیں سمجھے تو جانوں کی باتیں سمجھے گا، جو تجھے بھی کھا جائے گی، تیرے ابے کا مال بھی کھا جائے گی۔ ہاں پھر تو گاڑی کے لال بتی کے پیچھے لکھے گا صنم بے وفا۔ میں نے کہا نا مولوی کو نہ چھیڑنا، جب یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو کسی کے ابا جان کے ہاتھ میں بھی نہیں آتے۔ وہ پڑا ہوگا موٹر سائیکل پہ، ٹانگے ادھر، منہ ادھر، پیر ادھر، دھوکہ دے گئی۔ ہائے او لوگو، یاری ایک قرض ہے، میں 2 لفظ آگے نہیں بولتا، پاک گھروں میں پاک دامنیں بیٹھی ہیں، اس کو 2 نمبر کام میں لے لو، یاری ایک قرض ہے۔ آج محلے والے سے قرضہ لے، موت نہیں آئے گی جب وصولی تیری بیٹی سے نہیں کر لی جائے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا امام شافعی کہہ رہا ہے، قرضہ سامنے والے گھر سے لے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب 4 لینے والے تیرے دروازے پر تیری ماں تیری بیٹی سے لینے نہیں آ جائیں گے۔ فقیروں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہنستے ہو تم پھنس جاتے ہو، اللہ کے واسطے امیر معاویہ یہ غلام ہے، اسے چاہیے یہ نعرہ لگائے غلامی رسول میں، اسے چاہیے یہ کہے لبیک یا رسول اللہ، اسے چاہیے یہ کہے صدقے یا رسول اللہ۔ فرمایا او لوگو، تلوار میرے ہاتھ میں تھی، میں گردن اڑانے میں سر اتارنے میں دیر نہ کرتا، لیکن رسول اللہ کا حیا سامنے آ گیا، اور میں نے کہا چل سواری پر نہیں بٹھاتا، دیکھ آگلے پڑ گئے جوتا ہی دے دے، کہا چل غلام پر ہٹ، اللہ اکبر۔ میں پیدل چلتا رہا، میرے چھالے بلتے رہے، پھٹتے رہے، جب میں واپس آیا حضور نے تحفے نہ دیکھے، میرے پیروں کو دیکھا۔ معاویہ کیا ہوا؟ جب میں نے دکھڑا سنایا، فرمایا معاویہ میں نے کب منع کیا تھا جوتے پہن جاتا؟ کہ پیغمبر میں وفادار ہوں، دنیا مجھے گستاخ کہتی، اتنی وفاداری کے اندر پاکستان والے مجھے گستاخ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر معاویہ تیرے ہاتھوں کی انگلیوں کو چومنے کو دل کرتا ہے، قرآن آسمانوں سے نبی کے سر سینے پر آیا، تو نے سینے والا کلام انگلیوں سے لکھ کر حیدرآباد والوں تک پہنچایا۔ پھر کو شان امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں بات آئی گئی ہوئی، حضور پاک پردہ فرما گئے، صدیق پاک پردہ فرما گئے، عمر دنیا سے چلے گئے، عثمان علی دنیا سے چلے گئے، حضرت حسن نے خلافت کا تاج اپنے سر سے اتار کر میرے سر پہ پہنا دیا۔ 64,15,000 مربع میل پر اسلام پھیل گیا، ہر طرف ہلالی پرچم نظر آنے لگا۔ فرمایا نجران پر مسلمانوں کی فوج نے حملہ کیا، لشکر میرے عزیز وہاں فتح یاب ہو کے آیا، اور قیدی ہو کے دمشق کے اندر امیر معاویہ
معاویہ کے پاس آئے. امیر معاویہ نے یوں کر کے قیدیوں کو دیکھا. ان 3000 قیدیوں میں نجران کا شہزادہ بھی نظر آیا. معاویہ نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا. فرمایا خبردار اسے نہ بتانا میں کون ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسے کھانا کھلاؤ, میرے برتنوں میں کھلاؤ, اسے روٹی دو, اسے پانی پلاؤ, کسی قسم کی کمی نہ آئے. 2 بندے اس کے آسے پاسے کھڑے ہو جاؤ, وقت کا شہزادہ ہے. جب 3 دن تک آؤ بھگت کرتے رہے. امیر معاویہ مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے آئے. میرے عزیزو نجران کے شہزادے کی نظر پڑ گئی, شرم میں ڈوب کے مر گیا. کہنے لگا یہ کون ہے کون ہے؟ کہ مسلمانوں کا خلیفہ 64 لاکھ مربع میل پر جس کے نام کے چرچے, ہنجموں کے ساتھ رونے لگا. کہنے لگا ہاتھ جوڑتا ہوں ایک مرتبہ تو ملاقات کرا دو. معاویہ نے السلام علیکم ورحمت اللہ کا مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوا. کہ ادھر آ, تو وہی ہے نا جسے میں نے تجھے کمی کہا تھا, تو وہی ہے نا جسے میں نے تجھے غلام کہا تھا. معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ تجھے کس نے کہہ دیا ہم سردار ہیں؟ اب بھی ہم غلام ہیں, اپنے آقا کے غلام ہیں. کہنے لگا معاویہ ایک بات پوچھوں صحیح صحیح بتائے گا؟ کہ کیا؟ کہ معاویہ میں نے تجھے کمی کہا تھا, تیرے چھالوں پہ مجھے ترس نہ آیا, تیرے آبلے پھٹے مجھے ترس نہ آیا, تجھے دھوپ میں نے چلایا مجھے ترس نہ آیا. اے معاویہ تو نے اتنی اذیتوں کے باوجود اپنے گھر کا کھانا کھلایا. سنو 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 حیدرآباد کے غیور مسلمانوں, امیر معاویہ کی بات سن کر پھر انگلی اٹھانا. اللہ اکبر. اللہ انگلی وہ کاٹ دے جو معاویہ کی روحانیت پر اس کے ایمان پہ اٹھے. فرمایا بس بات 2 حرفی ہے. کیا؟ فرمایا جو تو نے میرے ساتھ سلوک کیا وہ تجھے تیرے بڑوں نے بتایا تھا, جو میں نے سلوک کیا وہ مجھے میرے بڑوں نے بتایا تھا. شان امیر معاویہ کافروں پہ حاویہ. آج نیت کرو اللہ بیٹا دے گا تو کون اپنے بچے کا نام معاویہ رکھے گا؟ غلام معاویہ کون رکھے گا؟ اور لوگوں رجب المرجب کا مہینہ, میں تمہیں منع نہیں کرتا, تمہیں تو حکومت پان کھانے سے منع نہ کر سکی, مولوی حلوہ کھانے سے تمہیں کیسے منع کر سکے گا؟ نا 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 نا, یہ خاص میرے عزیزو 21 22 23 بھی 25 5-4 دنوں میں نہ کھاؤ, باقی جب مرضی کھاؤ کھاؤ کھاؤ, جب مرضی کھاؤ جب مرضی کھاؤ, ہمیں بھی کھلاؤ ہم بھی کھائیں گے, لیکن ان دنوں کے اندر مشابہت نہ ہو جائے. لیکن تم تو رانیاں اپنے گھر کے اندر 2-2 سال جنہیں تم محنت کر کے اپنے گھر کے اندر لے کے آئے ہو, 2-2 سال کی محنت کے بعد جو گھر میں آئی, اللہ اکبر, جنہیں تم نے آتے ہرے باغ دکھائے وہ تمہیں روٹی کہاں پکا کے کھلائیں گی؟ وہ کہیں گی حیدرآبادی حلیم اپنے لیے بھی لے آ اور کوزی حلیم میرے لیے بھی لے کے آ جا. ہم نے کہاں کھانے؟ جاؤ جانو جانو, آپ میرے جانو نہیں, مجھ سے پیار نہیں کرتے, کرتا ہوں. پھر آپ میری مہندی اترواؤ گے, روٹی پکواؤ گے, نہیں نہیں تو چھتر پکڑ میرے سر میں مار, میں الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہوں گا. تمہیں بھی عرصہ ہو گیا ہوگا جو حسس کے قاری ساغالی صاحب کے, تم نے بھی حلوہ کھائے بڑے دن کر دیے. اب تو عید والے دن بھی نہیں ملتا, اب تو ربیع الاول کے مہینے بھی نہیں ملتا. ہائے ہمارے مولویوں پہ تو کم سے کم مت ظلم کیا کرو. سارا دل کے تھکے ہارے, اتنے بڑے کسٹرڈ کا ڈونگا جو چمچہ بھی جس کے اندر پوری طاقت کے ساتھ جاتا ہے. مولوی صاحب یہ کھائیے, سویٹ ڈش ہے, اللہ کے بندے اسے کھاؤں, پہلے دانت تو مضبوط کروا میرے. کسی نے سویٹ ڈش سمجھ کے حیدرآبادی ہے میرے عزیزوں کسٹرڈ کھا لیا, ساری رات پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا, یوں جھولی پہ لا کے کہنے لگا یا اللہ, یا جان کاٹ دے یا اسے کاٹ دے. آخری بات کر کے جاؤں, آخری بات. کہاں چلی گئی وہ رانیاں جو ہاتھوں سے پکا کے کھلایا کرتی تھیں؟ گھروں میں نہیں, زمین کے اندر چلی گئیں. اب تو کوئی نہیں, ریڈی میڈ چولہے, ریڈی میڈ مشینیں, آٹا پکانے والی ریڈی میڈ اولاد آ رہی ہے جو کھڑا کے کہتا ماما جی ماما میں چھوڑا کے بجا. ہائے, اماں نے کہہ دیا بلی کرے میں آؤں, بیٹا ٹانگے اٹھا کے کہنے لگا میں بستر سے نیچے کیوں آؤں.
وہ تو پہلے چاہتا ہے. ہاں چلو بھئی موضوع کی بات 2-3 منٹ کی بات اور سن لو. عورت کا مرد کی اجازت کے بعد بھی باہر جانا کیسا ہے؟ الحمدللہ تمہارے یہ پٹھان اللہ انہیں جزائے خیر دے جو صبح تک ہوٹل کھول کے تمہیں راتوں رات پراٹھے کھلاتے ہیں, تمہیں سونے نہیں دیکھتے اللہ کے فضل و کرم سے. ہائے ہائے میرے عزیزو, صبح 9 بجے بیگم صاحبہ اٹھی اور شوہر سے کہا میاں جی اٹھو دکان پہ جانے کا وقت ہو گیا, دودھ لے آئیے میں تاکہ آپ کو چائے بنا کے دوں. وہ کہتا ہے اللہ کی بندی رات 1 بجے تو میں نے دکان بند کی تھی, پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھے 3 بج گئے. اللہ کی بندی رات میں نے 4 بجے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تھا, ابھی تو 2 گھنٹے مجھے سوئے ہوئے, تو میرے لیے دودھ نہیں لے کے آ سکتی؟ سامنے دکان سے تو لے آ. اچھا جی. بچوں ابا تو سو رہا ہے, صبح اٹھتے ناشتہ مانگے گا, چائے مانگے گا, بیڈ ٹی مانگے گا. بیٹو اٹھو, امی جان آپ کو پتہ نہیں آپ سے تو 50 روپے لے کے پیکج کرایا تھا, ساری رات پب جی کھیلتا رہا, اماں جان تھکا ہوا ہوں آپ لے آؤ. بیٹے نے بھی کہہ دیا تو چلی جا, اللہ اکبر. ابا نے بھی کہہ دیا, شوہر نے بھی کہہ دیا تو چلی جا. ہلو ابو جان, اسی پاڑے میں اسی جگہ میکا تھا, ابو کو فون کیا, ابو جی کا کیا بچہ نہیں جا رہا, شوہر نہیں جا رہا, ابا جان آدھا کلو دودھ کی تھیلی دے جاؤ پیسے دے دوں گی. سنو ابو کہہ رہا بیٹی میں تو تہجد کے وقت اٹھا تھا, مسجد کا تالا میں نے جا کے کھولا تھا, دروازہ کھول کے موٹر میں نے چلائی تھی, نماز پڑھنے والوں کے لیے پانی میں نے بھرا تھا, نماز لوگ پڑھ کے چلے گئے, ریڈ لائٹ آف آن کرنے کے لیے اشراق کا وقت بتانے کے لیے میں بیٹھا تھا, اور میری بچی ساری مسجد خالی ہو گئی, میں اشراق پڑھ کے گھر آیا, تیری ماں نے ابھی مجھے چائے کا کپ بنا کے دیا, میں نے کہا ناشتہ بعد میں کروں گا, ابھی میں کچی نیند سو رہا تھا, اور میری بچی بوڑھے باپ کو تو اٹھا رہی ہے اپنی اولاد سے کہ اب ابا کو کہے گی دودھ لے کے آ. باپ نے ٹھک کر کے فون بند کر دیا. بھائی کا نمبر ملایا, بڑے بھائی جان کہ جی تیرا آدھا کلو دودھ پکڑا کے تو جانا, میں غیرت والے گھرانے کی بچی ہوں, میں باہر نہیں نکل سکتی. بھائی کہنے لگا بہن اب اسکول کا ٹائم ہو گیا, اب دولت سیکٹری جانے کا ٹائم ہو گیا, 15 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا, میری غیر حاضری لگ جائے گی, جا تو چلی جا. شوہر نے اجازت دی, باپ نے اجازت دی, بیٹے نے اجازت دے دی, بھائی نے اجازت دے دی, 4 چوکیداروں نے اجازت دے دی, جاؤ چلی جا. چلو کان لگاؤ, جی 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 جی. 4 بندوں کی اجازت کے باوجود میری بیٹی کو, میری ماں کو, میری بہن کو, میری بیوی کو باہر جانے کی اجازت ہے. کہاں اجازت ہے, لیکن جن 4 نے اجازت دی برقع پہن کے جائے گی, برقع پہن کے جائے گی, اپنے ہاتھوں کو دستانے جرابیں پہن کے جائے گی. ان 4 کو کہہ دے فٹے منہ, جتنے قدم گھر سے نکالتی رہے گی 4 کے لیے جہنم میں ایک ایک مکان کھڑا کرتی جائے گی. تم نے سمجھ کیا رکھا ہے اس عورت کو جس کو تم نے پولیو مہم کے پیچھے لگا دیا؟ خدا پاک کی قسم, اس کا نام ہاجرہ تھا تو گود میں اسماعیل آیا, اس کا نام آمنہ تھا تو گود میں محمد الرسول اللہ ہے, اس کا نام میرے عزیزو فاطمہ تھا تو گود میں حسین آیا. یوں لوری گود میں دے رہی ہے اور یوں کر کے چوم رہی ہے, یوں سینے کے ساتھ لگا کے دودھ پلا رہی ہے. دودھ پلاتے پلاتے کہنے لگی بیٹا اس پاک سینے کا کیا حق ادا کرے گا؟ بیٹے نے بھی ماں کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرا کے دکھایا, کہا اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا, میں کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ تجھے قرآن سناؤں گا. او لوگو, ماں فاطمہ ہو تو بیٹا گود میں حسین آیا کرتا ہے. آؤ آؤ آؤ, آخری بات, خیر النساء کون ہے جو میرے اپنے دیور کو, اپنے جیٹ کو آگے بولنے نہیں دیتی؟ یہ خیر النساء. سارے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں, سب لاجواب ہو گئے. علی پاک علم کا دروازہ, اس دن جناب علی کو بھی جواب نہ آیا. فرمانے لگے میں سب سے پیچھے بیٹھا تھا, میں اٹھ کے میں جلدی جلدی خاتون جنت فاطمہ کے پاس گیا. میں نے کہا فاطمہ تیرے ابا نے آج سوال کیا, رحمت والے نبی نے, شانوں والے نبی نے, معراج کے دولہا نے, اللہ اکبر, آج سوال کیا خیر النساء کون ہے؟ اماں نے
علی یہ بھی کوئی بات ہے؟ اتنا آسان سوال نہیں آیا، جا جا کے جواب دے دے۔ اماں نے کان میں بتایا، علی چھلانگے مارتے مارتے مسجد نبوی میں صحابہ کے درمیان، یا رسول اللہ مجھے جواب آتا ہے، مجھے جواب آتا ہے۔ حضور نے فرمایا علی پاک بتا کہ خیر النساء عورت وہ ہے جس نے ساری زندگی میں اپنا وجود کسی غیر محرم کو نہیں دکھایا اور کسی غیر محرم نے اس کے وجود کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہنے لگے واہ علی، شانوں والا علی، علم کا دروازہ علی، علم کا پہاڑ علی۔ لیکن جب حضور کو دیکھا نبوت والے دامن کے کونوں کو پکڑ رکھا ہے، کیا فرما رہے؟ اللہ میری فاطمہ کے درجے بلند کر دے، اللہ میری فاطمہ کے شان بلند کر دے، یا اللہ میری فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج پہنا۔ صحابہ کہنے لگے علی جواب آپ نے دیا اور دعائیں فاطمہ کو مل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی پاک کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر اٹھی، فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ جواب مجھے فاطمہ نے دیا، اگر فاطمہ نہ کہتی تو علی جواب نہ دیتا۔ علی فاطمہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھی، کون سے کالج میں پڑھی؟ علی بھی پھر 2 قدم آگے آ گئے، کہنے لگے ہم نے قرآن پڑھا قاری قرآن سے، فاطمہ نے قرآن پڑھا حسین کے نانا جان سے، فاطمہ نے قرآن پڑھا صاحب قرآن سے۔ پڑھانے والا مصطفیٰ ہو اور جو پڑھایا جائے وہ کلام اللہ ہو اور پڑھنے والی جنتی جوانوں کی سردار ہو، میرے عزیزو وہاں قرآن اپنا رنگ نہ دکھائے تو اور کیا کرے؟ آ جاؤ حیدرآباد والو، آ جاؤ نورانی بستی والو، آ جاؤ مصطفیٰ آباد والو، آ جاؤ کوٹری ماتلی سے آنے والو، مضافات حالے سے آنے والو، خدارا 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 آج میرے عزیزو، آج میرے عزیزو یہاں سے خالی ہاتھ نہ جاؤ، یہاں سے مدینے والے کی زندگی جھولی میں لے کے جاؤ، کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں، عقل میں، شکل میں، اصل میں، نقل میں۔ میرے عزیزو آج غلامی رسول کا نعرہ تب لگانا جب غلام بل کے دکھانا، کردار میں، گفتار میں، کھانے کی میز پر، واش روم کے اندر، ماں کی گود کے اندر، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، اور لوگوں ایسا کردار بناؤ، ایسے غلام بل کے دکھاؤ، لوگ تمہارے چہرے کو دیکھے خدا یاد آ جائے اور تمہارے قواعد و ضوابط کو، اصولوں کو، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھے تو مصطفیٰ یاد آ جائے۔ آج فقیروں، فقیر تمہارے پاس رئیسوں کے پاس آیا، آج فقیر رئیسوں کے پاس آیا، آج تمہارے سے کچھ مانگنے کے لیے آیا۔ میرے عزیزو چندے تو تم دیتے ہو، خدا تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ قاری خالد صاحب کے ادارے کو بھی یاد رکھنا، یہ قرآن کا ادارہ ہے، یہ جنتی گھر ہے، محمدی گھر ہے۔ مسجد جہاں نماز پڑھ کے آئے جنتی گھر ہے، وہ اللہ کے مہمان ہے، جہاں بیٹھے ہوئے محمدی گھر ہے، اللہ اکبر، محمدی باغ ہے، یا نبی کے مہمان ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں اپنے عاشق کو زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا او اللہ کے بندے جب تو دعوت کرتا ہے اللہ کی کرتا ہے، میری بھی کبھی کبھی کر دیا کر۔ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کیا کروں، اللہ کی دعوت کیسے؟ فرمایا جب تیرا کسی کے پاس، تیرے پاس کوئی مہمان آیا، تیرے پاس دروازے پہ فقیر آیا، اس نے آ کے کہا کر بھلا ہو بھلا، تو نے 10 روپے کا نوٹ دے دیا، 10 روپے کے چھٹے میں سے 5 روپے کا سکہ دے دیا، کسی کو روٹی بچی دے دی، کسی کو کپڑا اترا ہوا دے دیا، یہ اللہ کی دعوت ہے۔ کملی والے آپ کی دعوت کیسے کرو؟ کہ جب تیرا دل چاہتا ہے تو میزبان بنے، کالی کملی والا تیرا مہمان بنے، جو تیرے گھر کے اندر دال ساگ پکی ہو، ایک پیالی میں سالن لے لے، اپنی چنگیری میں سے ہاتھ پاٹ میں سے 2 روٹیاں لے لے، سالن یہ روٹیاں لے کر کسی ایسے مدرسے میں چلا جا جہاں پردیسی بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اسے جا کے اپنے گھر کا کھانا کھلا دینا، روٹی وہ کھائے گا، تجھے میں محمد کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ کرو گے دعوت انشاءاللہ تعالی؟ نیچے میرے عزیز و رسید لے کے بیٹھا ہوئے، جاتے جاتے اپنا حصہ دیتے جانا، کرو گے کوشش؟ لیکن فقیرو فقیرو فقیرو، فقیری کے اندر بہت مزہ ہے۔ آج فقیرو یقین جانو 2 کنیکشن ملے ہوئے ہیں، ایک ادھر ایک گنبد خضرا کی طرف، ادھر بھی فرشتہ لے کے جا رہا ہے، ادھر بھی فرشتہ لے کے جا رہا ہے، ادھر قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہے، ادھر خدا دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ آج میرے عزیزو آج نیت کرو انشاءاللہ انشاءاللہ آج کے بعد اس چہرے پہ اس طرح نہیں چلائیں گے، آج کے بعد سنت کے مطابق داڑھی سجائیں گے، جو حضور کا دیوانہ جو غلام رسول ہے وہ کہے انشاءاللہ میں سنت سجاؤں گا، پکی بات سجاؤ گے سنت چہرے پر، اور 5 وقت اللہ کو منہ دکھاؤ۔ وہ کیا کہہ رہے ہے ابن آدم، اے آدم کے بچے تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آیا کر، میں 24 گھنٹے تیرے گھر میں آیا کروں گا، تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا، پکی بات؟ نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟
ایک اعلان حضرات، ایک ضروری اعلان سنو، اگر کسی نے عشاء کی نماز نہ پڑھی، پڑھ کے سونا، نہیں پڑھو گے ساری رات چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی۔ اگر پڑھ کے سو جاؤ کھٹڑے لیٹنے والے پر ساری رات رحمت برستی رہے گی۔ پڑھو گے انشاءاللہ۔ اللہ زندگیوں میں، ایمان میں، عمل میں، تجارت میں، کاروبار میں سکھ اور ترقیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔